سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، شادی شدہ زندگی اور اس میں خوشیاں لانے کے لیے ہم بہت سی چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب شادی شدہ زندگی میں خوشیوں کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی بھی معاملے میں وہ ریموٹ کنٹرول پریس ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ پریس ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک غصے کی لہر آتی ہے، اور وہ غصے کی لہر جب آتی ہے تو دماغ تو کام نہیں کرنا شروع کرتا لیکن زبان کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جب زبان اور دماغ میں موافقت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعد میں یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپس کا کتنا نقصان کر لیا. تو آج ہم بات کریں گے غصے کے بارے میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں آج غصے کے بارے میں بتائیں. کوئی گھر ہمارا ایسا نہیں ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا، اور اکثر لوگ غصے کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور غصے کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم بات کر رہے تھے شادی میں ناکامی کے اسباب پر، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بعض اوقات خوشیوں بھرے گھرانے کو ناکامی سے دوچار کر دیتی ہیں، آپس میں جدائیاں ڈال دیتی ہیں، شوہر اور بیوی میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعض کیسز میں نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے. تو ان چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز غصہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح کم یا زیادہ غصے کا شکار ہوتا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو غصہ نہ آئے، لیکن ہر شخص غصے کا اظہار مختلف طریقے سے کرتا ہے. غصہ آنا تو اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غصہ آنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی وہ غصے میں ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ان کو غصہ آتا نہیں، غصہ آتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جس شخص پر غصہ آ رہا ہوتا ہے اور جس غلطی پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، یا کسی کے جس رویے اور طرز عمل پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ اس سے درگزر کرتے ہیں اور اس شخص کی کوتاہی اور کمی کمزوری کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنین سے، نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی ایمان والوں کی صفت یہ ہے، ایک اچھے انسان کی صفت یہ ہے، ایک تعریف یہ ہے کہ وہ جب غصہ اس کو آتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. یعنی غصہ تو آئے گا ہی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے، لیکن جب آئے تو وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. اور انسان کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ پہلے سے ہی اس بات کا ارادہ کیے ہوئے ہو، نیت کیے ہوئے ہو کہ مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ کنٹرول کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، کنٹرول کرنے میں بھی ایک تکلیف ہے، لیکن انسان اگر یہ سوچے کہ غصے کو اگر کنٹرول نہیں کرتا اور وہ دوسروں پہ جا پڑتا ہے تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اس کے نقصانات کہیں زیادہ ہیں، اور اس کے بعد پیش آنے والی جو تکالیف ہیں وہ بے انتہا ہیں. تو ایسی صورت میں انسان پہلے سے ہی اپنا بندوبست کر کے رکھتا ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن پیش آئی، اور خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو اس کے آس پاس رہتے ہیں اور جنہیں بات بات پر غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے،
تو ان کے جواب میں ان کے رد عمل کے طور پر اسے کیا کرنا ہے یہ وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ اور پھر جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے تو پھر ایسا شخص اللہ کی محبت میں غصے کو آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق بھی پہلوان اور طاقتور شخص وہ نہیں کہ جو کسی کشتی کے وقت یا کسی مقابلے کے وقت کسی دوسرے کو ہرا دے، یعنی اپنے مد مقابل کو شکست دے دے، بلکہ اصل طاقتور شخص وہ ہے کہ جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، بس وہ اس پر بھی غالب آ گیا، اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا، یعنی اس نے 3 کو پچھاڑا۔ پہلوان تو 1 کو پچھاڑتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنے والا اپنے آپ کو بھی کانکر کر رہا ہے، اپنے شیطان کو بھی کر رہا ہے اور دوسرے کے شیطان کو بھی کر رہا ہے جو اس غصے کو بھڑکا رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایسا شخص کتنا زبردست کردار رکھتا ہے اور کتنا بہترین انسان ہو سکتا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو سکتا ہے جو غصے کے وقت ایسا طرز عمل اختیار کرے۔ اور ویسے بھی اگر انسان یہ سمجھ لے کہ غصہ ہر شر کو جمع کرنے والا ہے اور غصے سے بے پناہ خرابیاں نکلتی ہیں، جنم لیتی ہیں، تو پھر انسان کو اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہی ہوگا کہ وہ غصے کو کنٹرول کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ غصہ ہر قسم کی برائی کو جمع کرنے والا ہے، یعنی غصہ صرف غصہ ہی نہیں ہوتا، اس سے بے شمار خرابیاں پھوٹتی ہیں اور بہت سا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر انسان غصے کو کنٹرول کر لے تو بہت سے گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا اور بہت سے نقصان دہ چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ویسے بھی اگر انسان دیکھے کہ غصے کے وقت اس کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے، یا کوئی بھی شخص جب غصہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت کیسی ہو جاتی ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہو جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وہ انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان اپنے اس رویے اور اپنے اس شکل و صورت کو اگر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو بھی اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بعض لوگ غصے کی حالت میں بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بعض لوگ تو انتہائی رویوں کو پہنچ جاتے ہیں اور قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، جو انسان کی دین و دنیا کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اور واقعی انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا غصہ تو اتنا شدید ہوتا ہے کہ جیسے ان پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو اور ان کی عقل کسی صورت بھی کام نہ کر رہی ہو۔ خود سوچئے کہ کبھی بھی ہم کسی شخص کو ایسے حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتے اور دوسرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں جو شخص پاگلوں جیسی حرکتیں کرے، لیکن اگر ایک شخص پڑھا لکھا، سمجھدار اور بظاہر عبادت گزار اگر ایسے رویے پر اتر آتا ہے تو وہ اپنی کیا تصویر پیش کر رہا ہے، اپنے کیا امیج دے رہا ہے دوسرے کو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص اپنا غصہ پی لیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز مجھے اللہ عز و جل کے غضب سے دور کر سکتی ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ سکوں؟ تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، یعنی اگر تم دوسروں سے غضب چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر نہیں ہوگا۔ اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے گناہوں کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے اور اس کے گناہ جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والے ہیں وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہر شخص ہم میں سے یہ چاہے گا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے جو بھی اپنے لیے چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے غصے کے شر سے روک لے، غصہ نہ کرے۔ پھر اسی طرح ایسا شخص قیامت کے دن بہترین اجر پائے گا جو غصہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود غصہ پی لیتا ہے، یعنی ایک شخص ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ اپنے غصے کا اظہار کرے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی اس کے لیے اچھے انجام کی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح
جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے غصے کو کنٹرول کرنا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری رہنمائی ایک ایسے کام کی طرف کیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. یعنی اسے جنت میں جانے کا شوق تھا کہ کوئی کام بتائیے کہ میں جنت میں جا سکوں. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. تو آپ دیکھیے کہ غصہ نہ کرنے سے یا غصے کا اظہار نہ کرنے سے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. دوسروں کے دلوں میں آپ کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی نے آپ کے حق میں کوئی کمی کی اور آپ کو غصہ تو آیا لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا. تو ایسی صورت میں دنیا میں بھی دوسروں کے دل آپ کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر آپ کی عزت اور رسپیکٹ اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں تو بہرحال انسان کے لیے جنت ہے. دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جائے گی اور آخرت کی جنت میں داخلہ بھی آسان ہو جائے گا اگر انسان اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کر لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان سے بہت زیادہ کنٹرول نہ بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ انسان کے چہرے سے اس کا بس اظہار ہو جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کے گال مبارک سرخ ہو جاتے تھے, یعنی آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا, جس سے صحابہ اندازہ کر لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں. دوسرے لوگ اس وقت خاموشی اختیار کر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی بات ایسی اپنی زبان سے ناروا نہیں نکالتے تھے, نہ آپ کبھی لان تان کرتے تھے, نہ گالی دیتے تھے. اگر آپ کو بہت غصہ آتا کسی پر تو آپ کہتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے, اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اور یہ بھی ایک دعا ہوتی تھی. پیشانی خاک آلود ہونے کا مطلب یہ کہ زیادہ سجدے کرے, زمین پہ سر رکھے, اللہ کے آگے جھکے, اللہ کی عبادت کرے, اچھے اچھے کام کرے. گویا ایک طرح سے اس کے لیے دعا دیتے تھے جو شخص کوئی ایسا غصہ دلانے والا کام کرتا تھا. پھر اسی طرح انسان کو اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے غصے میں کہ جس سے اپنا ہی نقصان ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو شخص غصے کا بے محابہ اظہار کرتا ہے وہ دراصل اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لیتا ہے. کیونکہ بعض انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ وہ بول رہا ہے وہ اس کے لیے کتنی مشکلات کا ذریعہ بنے گا. اپنا ہی انسان نقصان کر رہا ہوتا ہے. وقتی طور پر تو وہ دوسروں پہ اپنا نزلہ گرا رہا ہوتا ہے لیکن دراصل وہ سب کچھ پلٹ کے اس کے اپنے اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے. ایک شخص تھا بڑا ہی عبادت گزار اور دوسرا جو تھا وہ زیادہ عبادت گزار نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے گناہ گار ہی تھا. تو ایک دفعہ ایک عبادت گزار شخص نے اس گناہ گار شخص سے غصے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تیری کبھی بخشش نہیں ہوگی اور اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار سے فرمایا کہ تو میرے رحم و کرم کی وجہ سے جا جنت میں داخل ہو جا, اور دوسرے سے فرمایا کہ کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ یہ تمہارا فیصلہ تھا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا. کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کا منتظم تو تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ. یعنی آپ خود سوچئے کہ ایک شخص جو بظاہر عبادت گزار ہے صرف غصے کی وجہ سے, زبان سے غلط بات نکالنے کی وجہ سے کس انجام کو جا پہنچتا ہے, اور دوسرا شخص جو بہت عبادت گزار پرہیزگار نہیں لیکن غصے کو کنٹرول کرنے والا ہے اور جوابی کوئی ایسی کارروائی نہیں کرتا, خاموش ہو جاتا ہے اتنی بڑی بات سن کر بھی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے, اس شخص نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا, ایک بات ایسی کی جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی. تو یہ غصہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے. بعض اوقات انسان جب کسی بات پر غصے ہوتا ہے اور فضول باتیں شروع کر دیتا ہے یا ناروا قسم کا اظہار کرتا ہے اس غصے کا, اور اسے روکا جائے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو جسٹیفائی وہ کر لیتا ہوں, کہتا ہے میں بالکل حق پر ہوں اور مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا ہے اور یہ غصہ تو میں کروں گا اور یہ میرا حق بنتا ہے. نہیں, غصہ کرنا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی اپنی عقل کھو دینا کوئی عقل مندی کی بات ہے. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے لیے بہتر راہ کیا ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ غصے میں بد دعائیں دینے لگتے ہیں. بعض مائیں اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں اور پھر وہ بد دعائیں اگر قبول ہو جائیں تو آپ خود سوچئے کہ بعد میں روئے گا کون ان پر, وہ اس نقصان پر پھر ہوگا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیری کی دعا کیا کرو, اپنے گھر والوں کے لیے خیری کی دعا کیا کرو, کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. یعنی جب تم کچھ دعائیں کرتے ہو, جیسی بھی کرتے ہو اچھی یا بری, اس پر آمین کہی جا رہی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے
کہ نہ اپنے اوپر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے خادموں پر، نہ اپنے مالوں پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا جائے تو وہ اس کو قبول کر لے، نہیں تمہاری دعا قبول ہو جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان غصے کی حالت میں اپنی زبان استعمال نہ کرے بلکہ اس کے برعکس خاموشی اختیار کرے. بعض اوقات آپ بچوں کو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی گھر کا کام سکھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی علم کی بات سکھا رہے ہوتے ہیں اور بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا وہ بار بار سوال کر لیتا ہے یا طالب علم کوئی سوال کر لیتا ہے، تو اس وقت انسان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ پھر اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات فرمائی کہ لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا فرماؤ. اور 2 مرتبہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے. یعنی یہ بہترین علاج ہے غصے کا کہ انسان اس وقت بولے نہ. اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا والکاظمین الغیظ، تو کاظم کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی پوٹلی کو بند کر دینے والا. اور اس کی مثال عام طور پہ میں یوں دیا کرتی ہوں کہ جیسے ایک ابلتے پانی کی بوتل ہوتی ہے، ہاٹ واٹر بوتل جو ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر ڈھکن نہ دیا جائے اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس میں سے پانی اچھل کے جو گرے گا، چھینٹے بھی کسی پہ پڑیں گے تو دوسروں کو جلا دیں گے. تو اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر غصے کی وجہ سے جو جوش آتا ہے، اگر وہ انسان اپنا منہ کھول دیتا ہے تو چھینٹے جتنے بھی دوسرے لوگوں پہ پڑتے ہیں تو ہر ایک کو وہ جلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے زخم عرصہ دراز تک پھر نہیں جاتے. انسان تو غصہ کر کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن دوسرے لوگ اس جلن کا شکار رہتے ہیں جن کے اندر پھر نفرت پیدا ہوتی اور جس سے بہت سے معاملات میں خرابی آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی خاطر غصہ پی لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہیں پیا جو وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے اختیار کرتا ہے کہ کل میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں گا، اس لیے آج میں حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے غصے کو کنٹرول کر جاؤں. بعض اوقات یہ بھی ہے کہ انسان گھر والوں پر غصہ کرتا ہے لیکن بتاتا ہی نہیں، وجہ ہی نہیں معلوم ہوتی گھر والوں کو کہ غصہ ہو کس بات پہ رہا ہے. اور اس وقت جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میرے اپنے ساتھ ایک دفعہ تجربہ ہوا کہ میں نے اپنے بیٹی کو کسی بات پہ ڈانٹا تو تھوڑی دیر میں مجھے کہنے لگی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے مجھے کس بات پہ ڈانٹا. اور اس وقت واقعی مجھے خیال آیا کہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات خیال میں آ جاتی ہے، کوئی چیز ہم ایسی کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت اس کی کیا ہے، تو ہم دوسرے کو وجہ بتائے بغیر اس پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے. بعض اوقات چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات بچے کے ہاتھ سے کتاب چھین لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، بعض لوگ دروازے پٹکنے لگتے ہیں، بعض لوگ برتن توڑنے لگتے ہیں، بعض لوگ کھانا پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اپنا ہی سر پھاڑ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے حد ناسمجھی کی باتیں ہیں اور نقصان کی باتیں ہیں. ان سب کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ورک کرے، اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے اوپر کنٹرول کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں. اور پھر خاص طور پر انسان یہ بھی دیکھے کہ غصے کی حالت میں کسی قسم کو کوئی فیصلہ نہ کرے. بعض لوگ غصے کی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں. کئی لوگ پھر مسئلے پوچھتے ہیں کہ میرے شوہر نے غصے کی حالت میں طلاق دی تو کیا طلاق ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، طلاق ہوتی ہی غصے کی حالت میں ہے. ایسی صورت میں کبھی بھی انسان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر طلاق کا بھی فیصلہ کرنا ہے تو ٹھنڈے دل سے انسان کرے اور سب کچھ سوچ سمجھ کے کرے اور سارے حالات کو سامنے رکھ کر، تاکہ انسان اپنے نقصان سے بچ سکے. تو یہ چند باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ غصہ ہمارے دین میں اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور اسے پی جانے کے فائدے کیا ہیں، دنیا میں کیا فائدے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے کیا فائدے ہیں. تو ہم سب کو ان باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال بہت کامن ہوتا ہے، بلکہ سوال کیا کہوں، جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اکثر لوگ باتوں میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ایکچولی ہمارے نا خاندان میں ہے، تو بلکہ باقاعدہ طور پہ پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ جینیٹک ہے نا، کیونکہ دیکھیں نا کہ سب کرتے ہیں، باپ دادا سب لوگ جتنے ہیں گھر میں سب غصے میں ہی رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ ہماری کیا رہنمائی کریں گی؟ ٹھیک ہے کہ بعض لوگ مزاج کے تیز ہوتے ہیں دوسروں کی نسبت، بعض خاندانوں کے اندر ایسا عنصر زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان علم حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تربیت اس کی ہوتی ہے،
تو پھر انسان ان چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھیجے گئے، قریش کے لوگ جو تھے وہ تو بات بات پر غصہ کرنے والے اور دوسروں کے لیے بہت بعضوں کا سخت ثابت ہوتے تھے. اور اوور آل جو عربوں کا مزاج تھا اس میں کیا تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بعض اوقات سال ہر سال اور نسل در نسل جنگیں ہوتی تھیں. تو جب دین آیا تو دین نے ان کو مہذب بنایا، اخلاق سکھایا، تو انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا. یعنی چاہے وہ جینیٹک ہے، چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہے، غصہ تو غصہ ہے. قرآن و سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غصہ تو آئے گا، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ اس غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں. اور یہی آپ کے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو غصے کے صحیح اظہار یا اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ معلوم ہو اور آپ اس میں کامیاب بھی ہوں. ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان ناکام بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو ملامت کیا جائے اور اپنی اصلاح کی فکر کی جائے. ڈاکٹر صاحبہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو اتھارٹی میں ہوتا ہے وہ اپنے سے کمزور پہ، چاہے وہ گھر کے سرونٹس ہوں یا بچے ہوں یا بہو ہو، بیوی ہو، ان پہ وہ غصہ نکالتے ہیں. اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا غصہ، جیسے بھی آپ کہہ رہی تھیں کہ باہر کا غصہ، آفس کی کوئی فرسٹریشن، وہ آ کے گھر والوں پہ نکالی جاتی ہے. تو اس میں پھر گھر والوں کا رویہ یا جو ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ ایسے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. جب انسان دوسرے کی نیچر کو سمجھ جاتا ہے کہ شخص سٹریس کا شکار ہے یا اس کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایک بیمار ہے، یعنی اس کو ایک طرح سے بیمار سمجھ کے ٹریٹ کیا جائے، تو ایسے میں انسان اس جگہ کو چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر لے، تھوڑی دیر کے لیے دھیان بانٹنے کی کوشش کرے. ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا ایک ہسبینڈ وائف کے بارے میں کہ وہ ان کے بہت طویل زندگی گزری لیکن بہت ہی آپس میں اتفاق اور محبت کی تھی. کسی نے اسے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی یا کبھی کوئی غصہ نہیں آیا کسی کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس معاملے میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور جب میں غصہ نکال بیٹھتا ہوں تو وہ میرے لیے ٹھنڈا پانی یا کوئی اچھا سا ڈرنک لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا اب تم تھک گئے ہوگے، یہ پی لو. تو یہ ہے کہ اس سے میری یعنی کہ اس ایک دم سے بندہ کول آف ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ محبت میں بدل جاتا ہے. اور یہ ہے کہ تو جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں گھر میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اسے یہ تو نہیں کہتے اٹھو اپنا بستر بناؤ، اٹھو یہ کام کرو وہ کرو، کہ ہم پتہ ہی بیمار ہے، یہ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح کچھ لوگ ہیں اگر ان کی عادت ہے یا ان کے اندر کمزوری ہے یا وہ کسی دباؤ کا شکار ہے اور اس وجہ سے وہ کسی ایسی چیز ایسی فرسٹریشن کی وجہ سے کچھ کر دیتے ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حقیقت میں ہیں اچھے، لیکن وقتی طور پر ان سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. اور یہ بات آپ کی واقعی بہت ہی اچھا ایک نسخہ ہے کہ بعض وقت بڑوں کی وہ جو ایک ہوتا ہے کہ ادب یا لحاظ، اور اگر آپ ان کو یہ سوچ لیں کہ یہ وقتی ہے تو اس میں آپ کو خود ایک دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ ان کا دل برا نہیں ہے، لیکن بس بعض وقت ہوتا ہے کہ زبان میں وہ لے دے کے جو سامنے لوگ ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے اس وقت تتر بتر ہو جانا چاہیے. بالکل کہ وہ آپ جب سامنے نہیں ہوتے تو وہ پھر کسی کے اوپر وہ نزلہ بھی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، غصے کے بارے میں اگر میں نے اتنا کچھ سن لیا اور اتنے مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو چلو میں کوشش کروں گی کہ غصے کو تو پی جاؤں، لیکن معاف نہیں میں نے کرنا. تو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے بھی وہ غصہ بار بار واپس آتا رہتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ ٹپس آپ دیجئے کہ معاف کیسے کیا جائے. اب دیکھیں کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ معاف کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے کا مجھے کیا نقصان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا تو حضرت ابوبکر کو بہت غصہ آیا تھا، اور جس شخص نے الزام لگایا تھا آپ ان کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، تو غصے میں انہوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں ان کی مالی مدد، ان کا وظیفہ بند کر دوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی نازل کی اور فرمایا کہ جن کو اللہ نے فضل اور نعمت سے نوازا ہے وہ فقراء اور مہاجرین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں، اور ان ایسی قسم نہ کھائیں کہ جس پہ وہ ان کے ساتھ احسان نہ کرے. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. تو کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بلا یا ربنا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. تو حضرت ابوبکر نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ ان کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا. تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری معافی ہو جائے
تم پر رحمت ہو جائے تو تم دوسروں کو معاف کر دو. اگر ہم معاف نہیں بھی کرتے مثال ہے اور رکھے رکھتے اس چیز سے کسی کو تو کچھ تکلیف ہوگی یا نہیں, ہمارے دل میں مستقل طور پر ایک تکلیف رہے گی, ہمارا دل بوجھ کا شکار ہوگا, اور پھر جب وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی تو دوبارہ ہم اسی پھر غصہ کر بیٹھیں گے. تو غصہ اس وقت تک جا ہی نہیں سکتا جب تک ہم معاف کرنا نہ سیکھیں. تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. جی, ہم اپنے گھر میں جلتے رہتے ہیں, دوسرا انسان آرام سے اپنے کام کرتا وہ رہتا آرام ہے. سے سو رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا, یہاں پہ ایک اسی سے میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گی. آپ نے آخرت کے بھی بہت سے جو ہمارے لیے بشارتیں ہیں, اگر انسان غصے کو کنٹرول کرتا ہے, اس پہ بات کی جو احادیث میں آئی. تو جس کو غصہ آتا ہے نا وقتی طور پہ, تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو میٹر گھوم گیا, بلب فیوز ہو گیا, مجھے وہ جسے کہتے ہیں نا ساری شارٹ سرکٹنگ ہوگی, سمجھ ہی نہیں آئی. وہ تو جب غصے کا ایپیسوڈ سیٹل ہوتا ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ عین اس وقت جب غصہ آ رہا ہے ہم کیسے یاد رکھیں اپنی آخرت کو, کیونکہ اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اس وقت تو لگتا ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی مشکل سچویشن ہے, ابھی مجھے اسے کنٹرول کرنا ہے. اس میں ٹھیک ہے انسان کے اوپر ایسی جذباتی کیفیت, ہیجانی کیفیت ہوتی ہے, ایک جنونی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بعض اوقات واقعی فیصلہ نہیں کر پاتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان اپنے ساتھ صرف ایک عہد کر لے کہ مجھے اس حال میں بولنا نہیں, مجھے چاہے جتنا شدید بھی غصہ ہے مجھے خاموشی اختیار کرنی. ایک تو عہد اپنے ساتھ کوئی کرے انسان, اور پھر پھسلے تو پھر دوبارہ کرے, کرتے کرتے اس اپنی تربیت کے لیے خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ کنٹرول کرنا سیکھ بھی لے گا. لیکن یہ کہ غصہ تو آئے گا, مگر انسان اس وقت جگہ بدل لے, خاموشی اختیار کر لے, یعنی کچھ نہ کچھ تو اس کو کرنا ہی ہوگا. اور وہ کر سکتا ہے جب تک انسان زندہ ہے, انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اگر انسان کر ہی نہ سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم ہی نہ دیتا. مجھے لگتا ہے ہم اپنے آپ کو خود ہیلپ لیس ہونے کا میسج دیتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو رہا. اگر ہم اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم بہت ہی ویک ہیں, کمزور ہیں, کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. بالکل. اور کئی دفعہ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ بتاتے ہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ, مطلب دیٹس دا وے وی آر. تو اس میں جو ہے وی نیڈ ٹو چینج آر ایٹیٹیوڈس. اور اگر ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس بیہیویئر کو بدلیں. اور ایک خاص طور پہ جیسے بھی آپ بتا رہی تھیں کہ جو طلاق کا ورڈ ہے, یہ تو میرے خیال سے آدمیوں کو یا لڑکوں کو ایک ٹرین کر دینا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں یہ لفظ کم سے کم وہ اپنے منہ سے نہ نکالے, کیونکہ اس کے جو ہیں آفٹر افیکٹس جو ہے خاندانی زندگی میں بہت زیادہ, یعنی کہ اگر ایک دفعہ انہوں نے وہ لفظ منہ سے نکال دیا تو اس کی جو پھر وہ ہے کہ اٹ کین ناٹ بی ٹیکن بیک. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غصے میں آ کے ایسے لفظ بولتے ہیں اور پھر خود ہی پچھتاتے ہیں, اور پھر ساری زندگی کے لیے ندامت کا شکار رہتے ہیں, حسرت کا شکار رہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا تھا کہ وہ ایک لفظ کو اس وقت کنٹرول کر لیتے. ایک اور مسئلہ جو بہت دیکھا جاتا ہے کہ اکثر خواتین مائیں جو ہوتی ہیں جن کے بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں, وہ کمپلین بہت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے بچے اب ہم سے ڈسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, کمرے میں کھانا لے جاتے ہیں, دروازہ بند کر دیتے ہیں ہم پہ, سیدھے منہ ہم سے بات نہیں کرتے. اور وہ بہت پریشانی کا اظہار کرتی ہیں کہ ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں رہا اپنے بچوں کے ساتھ. ایسی ماں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کہاں سے سیکھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود یہی کچھ انہیں کر کے دکھاتے رہے اور آج آپ کو وہ اپنے سامنے دیکھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر بچپن سے آپ اپنے اچھے طرز عمل سے بچوں کو اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا سکھائے تو وہ بھی بڑے ہو کر اس کا پھل آپ دیکھیں گے. اس کے باوجود بہرحال وہ انسان ہے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس وقت جب وہ ایسا کر رہے ہوں تو اس وقت تو نصیحتیں فائدہ نہیں دیں گی. لیکن اس کے علاوہ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہونی چاہیے کہ جس پر آپ ان کو ان کی کمزوریاں بتا سکیں اور ان کو اس کے فائدے اور نقصان دونوں چیزیں کس طرز عمل سے فائدہ اور کس سے نہیں, وہ ان کو اگر بتاتے رہیں تو بہرحال وہ سنتے ہیں اور وقت آنے پر وہ کریں گے بھی. یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے ایک اشارے سے سب کچھ گھر کا پورا نظام ٹھیک ہو جائے. تو بعض اوقات بگاڑ کو بھی بڑا عرصہ لگتا ہے تو اس کے ثمار کو بھی وقت لگتا ہے, تو وہ وقت دینا چاہیے. ٹھیک. اور بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بیویاں زیادہ تر یہ ہوتی ہیں کہ جی ہم حق پہ تھے یا ہم وی ور رائٹ اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو کیا آپ اگر ساری زندگی یہ پروف کرتے رہیں کہ یو آر رائٹ تو اس میں گھر بس سکے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہمیشہ ہی رائٹ ہو اور دوسرا ہمیں بالکل ہی رانگ ہو. اور اگر آپ صرف اپنے آپ کو رائٹ ہی پروو کرتے رہیں تو اس سے بھی مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا.
اصل میں ہمارا پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ڈیفینسو ہونا یا اپنے پاکیزگی کا دم بھرتے رہنا یا اپنی صفائیاں پیش کرتے رہنا کہ میرا یہ مقصد نہیں یا میرا یہ خیال نہیں تھا. ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دوسرا شخص آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی باتوں پر اس کو یقین نہیں ہوتا اگر آپ کا عمل اس کے خلاف جا رہا ہو. ڈاکٹر صاحبہ، کچھ مرد حضرات کا ایسا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے شادی کے بعد کہ یعنی وہ بیویاں جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن وہ خوشی نہیں ہوتے اپنی بیوی سے، نہ ہر چیز پہ پک کر رہے ہوتے ہیں، سو مچ سو کہ ان بیچاریوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کا غصہ کس بات پہ ہے. اور وہ کبھی کبھی یہ سوال پوچھتی ہیں کہ جب ہمارا شوہر ہمارے سامنے بہت غصہ کر رہے ہیں، ہم اس وقت خاموش ہیں، بلکہ کئی تو ڈر سے ہم بھی جاتی ہیں، کہ ہم کیسے اس ایشو کو اس وقت بھی ہینڈل کریں اور بعد میں بھی ریزالو کریں. آپ دیکھیے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی شخص ہر وقت غصے میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ غصہ ایک فلیم کی طرح ہوتا ہے نا. تو فلیم جتنا بھی اونچا جائے اس کو بہرحال واپس نیچے آنا ہوتا ہے اور اس کو بجھنا ہوتا ہے اور ختم ہونا ہوتا ہے. تو جس کسی کو بھی بہت غصہ آتا ہے بہرحال اس کا غصہ ایک وقت میں ٹھنڈا ہوگا. جب وہ ٹھنڈا ہو تو اس وقت پوچھنا چاہیے کہ بھی ایسے موقع پر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، آپ کے اس غصے کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے، یا یہ کہ آپ اس موقع پر غصے پہ کیوں آئے تھے، یا کیا چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے، میں آپ کی کیسے ہیلپ کروں. یعنی اچھے وقت میں کمیونیکیشن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب ایک دوسرے کو جینوئنلی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں گے، کیونکہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت یا ایک شوہر اور بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. بالکل. ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے رائیول یا کوئی مقابل نہیں ہوتے، یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی جنگ و جدل کے مارکے میں نہیں شریک ہوتے. شادی تو ہے ہی محبت اور رحمت اور سکینت کا نام. تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد رکھا ہے، لیکن ہم اپنے رویوں کی وجہ سے اس سارے کو خراب کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھے وقت میں اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ تکلیف دہ اوقات میں ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکیں. آپ نے صحیح کہا. مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ خواتین کیا کرتی ہیں، اس وقت تو ڈر سے ہم گئی، جب شوہر نے غصہ اتار لیا پھر کہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، ڈپریشن میں چلی گئی. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اپنا کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کر لیں اپنے شوہر کے ساتھ. یہی سمجھ آتی ہے کہ ایک دوسرے کا جو رول ہے وہ کمپلیمنٹ کریں، نہ کہ کانٹریڈکٹ کریں. اور جو وہ سارا دن کی ایک جو ہوتی ہے نا رسہ کشی جیسے ہم کہتے ہیں، ٹگ آف وار، اور اس میں وہی بات ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپس میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. ہم پوری دنیا سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس کے ساتھ پرابلم ہے اس کو نہیں بتاتے کہ اصل ہمارے یا ان کے کیا معاملات ہیں یا کیا وجوہات ہیں. اچھا، ایک اور غصہ ہے جو بڑا یونیورسل غصہ ہے، وہ ہے ماؤں کا بچوں کے اوپر، کہ بچپن سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوم ورک نہیں کیا، پڑھائی نہیں کی، کھانا نہیں کھایا، بچہ بیچارہ ہل جل بھی لے تو مائیں غصہ بہت زیادہ کرتی ہیں. تو ایک تو مائیں کیسے اپنے اس غصے کو کنٹرول کریں، اور پھر اس کے لانگ ٹرم جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ ایک بچے کی تربیت میں اگر ماں سینسیبل ہو، عقل مندی کا ثبوت دے، تو زندگی بھر کے لیے اس کے لیے ایک بہت بڑے فائدے کی چیز ہوتی ہے. اور اگر ماں ناسمجھی کا ثبوت دے تو بچے روئن کر کے رکھ دیتی ہے. تو ایسے میں انسان کو ہمیشہ انصاف کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر شوہر کا غصہ یا ساس کا غصہ اپنے بچے پر نکال رہی ہوں تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے بچوں کو، یہ جو ہم سے کمزور ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے رہیں. پھر وہی بات ہے کہ جو غصے کو کنٹرول کرنے کی ٹپس بڑوں کے لیے ہیں وہی چھوٹوں کے لیے بھی کام آئیں گی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ماؤں کو خاص طور پر بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس ایج کے بچے کیا کچھ کرتے ہیں اور ان سے پھر ڈیل کس طرح کیا جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم پیرنٹنگ کو باقاعدہ ایک سائنس کے طور پر یا ایک سیکھنے کی چیز کے طور پر نہیں لیتے. ہم کھانا پکانا سیکھ لیتے ہیں، ہم گھرداری سیکھتے ہیں، ہم پہننا سیکھ لیتے ہیں، ہم شاپنگ سیکھ لیتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ماں بن جاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ماں کی حیثیت میں ایک انسان کو کیسے سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ کس وقت کیا معاملہ کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ علم ہر ماں کے اوپر فرض کے درجے میں سیکھنا لازم ہے کہ اللہ نے اگر اس کو بچہ دیا تو اس کو پالنا کیسے ہے اور ایک اچھا انسان کیسے بنانا ہے. اس علم کو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت کچھ مٹیریل، بہت کچھ اویلیبل ہے. اگر کوئی بھی سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے. بالکل. ایک اور جو چیز میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے ہم پوچھیں کہ ایک وہ مزاج کیسے لایا جائے کہ ہمارا غصہ جو ہے
वो अप्रोप्रिएट हो, उसमें धीमापन हो और सही जगह पे हो। ओवरऑल पर्सनालिटीज पे हम अपने कैसे वर्क कर सकते हैं? हमें अपने आप का मुहासबा करने की ज़रूरत है। ठीक। अपनी कमियों को, अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करके हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर वाकई कौन सी कमज़ोरियां हैं, और फिर ये जानने की कि इन पर मैं काबू किस तरह पा सकती हूँ, किस चीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक हम अपनी कमी कोताही को देख नहीं पाएंगे, उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, तो फिर उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो खुद को भी समझने के, बाज़ औक़ात इंसान इतना जाहिल होता है कि अपने आप से ही बेखबर होता है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। ठीक। तो अपने आप को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी नाजरीन, तो हमें क्या समझ आई? हमें बहुत अहम चीज़ ये समझी है कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखें, इसलिए कि गुस्सा क्या है? गुस्सा वो है कि जब आप दूसरों की गलती पे अपने आप को सज़ा देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को टॉर्चर देना शुरू कर देते हैं और अपने अंदर ऐसे मनफी जज्बात लाना शुरू कर देते हैं कि आप ही अंदर से घुलना शुरू हो जाते हैं। गुस्से की हालत में ना तो आप कोई अहम फ़ैसला कर सकते हैं, ना कोई आप कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, और ना ही आप रिश्तों को सही तरह से निभा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। What happened, Hamza? Don't worry, Mum. Abid was annoying me a lot, so I gave him a few punches. And as I can see, received a few blows too. Boys will be boys, Mum. Do you know what our Prophet, blessings and peace of Allah be upon him, said? The strong man is not the one who can overpower others in wrestling. Rather, the strong man is the one who controls himself when he gets angry. But, Mum, why should I control my anger when I can fight and win? Because Allah loves those who control their anger and forgive. Remember this verse. When they are angry, they forgive. Chapter 42, Al-Shura. It's not fair, Mum. Only I get angry at all times. Why don't you or Baba get angry? What makes you think that we don't get angry? We just rein our anger. When? How? Remember the time when Baba was sick and would not take bland food? How long do I need to eat this tasteless food? I can't anymore. Here, please drink some. Were you angry too? Baba gave you a push. Was a little bit, but I reminded myself that he was sick and that I needed to be patient. Omar, I think you should talk to Hamza and give him some advice on controlling his anger. I sure will, inshallah. Buddy, remember the time when Mom forgot to iron my suit for my important meeting? Aliyah, did you iron my suit? Do you think I can even manage a cup of tea right now? Never mind. Thank you. Was Mom angry at that time? Of course she was. I asked her to sit down because, according to a hadith, sitting or lying down helps to cool off your anger. Were you angry too? Yeah, I was. But I realized that she was overworked and very tired, so I was patient. Did you talk to him? Yeah, I did. I think he's trying to control his anger these days. Alhamdulillah. But we need to give him space too. Both of us should try to stop being angry on him on small things. Let's not make him a robot that only follows our commands. Pick this, eat that, finish this, don't be late, why this, why that. Maybe a little patience might do the trick. I will try. Inshallah. Let's give getting angry quickly a shove out of our house. अना या ईगो जो है ये उसके लिए जहर कातिल होती है। असल में ये सारे मसाइल पैदा होते हैं उस वक्त जब दीन से दूरी होती है।
میں نے نا اپنی زندگی میں بہت سفر کیا ہے, تم بالکل نہ ایسے کرنا. اس طرح کی ضدیں جو ہیں وہ انسان کو سخت نقصان سے دوچار کرتی ہیں. تو ہم لوگ ڈوز اینڈ ڈونٹس سے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ طریقہ ہے یا ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی نبھانے کا ارادہ کرے اور نبھانا سیکھے کہ میں نے گھر بنانا ہے. يا سعادة